آج کے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع پچھلے مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے الزام دھرا کہ نعوذ باللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون لاحق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خالق اور مالک نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی جو نسبت ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دو قسمیں ارشاد فرمائی جی۔ ان میں سے پچھلے جمعات میں نون کی جو مناسبت ہے نبوت کے ساتھ وہ بیان ہوئی 3 جمعات میں۔ آج جو ہے قلم کی مناسبت نبوت کے ساتھ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنون کی نفی کرتے ہوئے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، جنون کی نفی کرتے ہوئے قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس قلم کو نبوت کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ یعنی قلم کو نبوت کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ اس کا نبوت کا اور قلم کا باہمی تعلق کیا ہے؟ جیسے کوئی بندہ قلم کو دیکھے، قلم جو ہے کبھی جناب کاغذ کے اوپر چلتا ہے یعنی، اور کبھی یہی قلم دوات کے اندر ہوتا ہے، کبھی ایسے ہی پڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے تو سیدھا نہیں چلتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح ہوتا ہے نا۔ قلم کو کوئی بندہ احمق بندہ دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ قلم تمہیں چلنا ہے تو سیدھا چل، یہ کیا طریقہ ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دوات کے اندر کبھی کاغذ کے اوپر، اور کوئی ایک جانب چل۔ مجنون ہوگا تو اس قلم کی اس حرکت کو مجنونانہ حرکت کہے گا، لیکن کوئی دانش مند ہوگا، کوئی عقل والا ہوگا، کوئی فہم والا ہوگا، سمجھدار ہوگا تو وہ قلم کو دیکھ کے حیران ہوگا کہ یہ قلم ہی وہ قلم ہے جو آج پوری دنیا کے اندر ہزارہا علوم کے وجود کا سبب ہے۔ ہزارہا علوم کے وجود کا سبب کیا ہے؟ قلم ہے۔ اسی قلم کی وجہ سے علوم اولین و آخرین ظاہر ہوئے، اسی قلم کی وجہ سے آج علم ہمارے پاس موجود ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے اگر قلم نہ ہوتا تو دین ہی ختم ہو جاتا، دین ہی نہ رہتا۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا ذکر خیر موجود ہے ان کی کتاب کی وجہ سے، ان کے قلم کی وجہ سے۔ امام مسلم کو دیکھ رہے ہیں، امام ابن ماجہ کو دیکھ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ رہے ہیں، امام مالک کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے ائمہ نے اس علم کی خدمت قلم کے ذریعے کیسے کی ہے، یہ ایک حیران کن بات ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں ہمارے، ان کو حکمران نے کنویں کے اندر قید کر دیا، اور وہ کنویں میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ ان کے شاگرد آتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ اوپر منڈیر پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ کنویں کی تہہ سے بیٹھ کر کے املا کرواتے ہیں۔ یہ حضور کا دین کیسے پہنچا ہم تک؟ اس کے پیچھے علماء کی قربانی ہے، یعنی کیسی قربانی کہ جناب استاد نیچے بیٹھے ہیں کنویں میں، شاگرد اوپر بیٹھے ہیں، وہ نیچے سے بیٹھ کے بولتے جاتے ہیں حضور ایسے وضو کرتے تھے، آقا علیہ السلام روزہ فلان وقت کھولتے تھے، آقا علیہ السلام حج ایسے کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام نے عمرہ ایسے کیا تھا، آقا علیہ السلام کی سیرت، حضور کے فضائل، حضور کی عظمتیں، حضور کی شانیں، اور نماز وضو کے مسائل سے لے کر تدفین کے بعد تک، میراث کے مسائل تک اس امام نے نیچے بیٹھ کر لکھوائے، اور اس کی کتنی جلدیں بن گئی، آج بندہ دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اس کتاب کو امام شمس الائمہ رحمہ اللہ کی کتاب کو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب، کیا حافظ تھا اس بندے کا یار، کیا غضب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کمال حفظ عطا فرمایا تھا کہ وہ جناب کنویں میں بیٹھے ہیں بغیر کسی کتاب کے، بغیر مطالعے کے، اور جناب وہیں سے بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں، اوپر شاگرد جو ہیں وہ قلم کے ذریعے لکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ قلم ہی ہے جس کی برکت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب قلم کی مناسبت دیکھیں نبوت کے ساتھ،
فرمایا کہ جیسے قلم کو اس کی حرکت کو دیکھ کر کے مجنون ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ قلم کی حرکت مجنون والی ہے، لیکن کوئی دانا بندہ دیکھے گا تو وہ یقین کر لے گا اس قلم کی حرکت سے ہی جناب یہ علوم اولین اور آخرین جو ہیں وہ عیاں ہو رہے ہیں۔ آج امت جو ہے وہ علم سے آشنا ہے تو اسی قلم کی وجہ سے ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے حبیب کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہو تو فرمایا پھر یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ علم آیا کیسے ہے؟ کوئی بندہ قلم کو مجنون کہے اس کی حرکت کو دیکھ کر تو پھر پوچھا جائے گا اس سے ہاں جی قلم اگر مجنون ہے تو پھر آپ کے پاس علم آیا کیسے ہے؟ اسی طرح کر کے آج کوئی احمق بندہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے تو اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس علم آیا کہاں سے ہے؟ یہ سارا علم جو آپ کے پاس آیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم تک یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اور جیسے قلم ہے قلم کی حرکت میں علم کا اظہار ہے، قلم کی حرکت میں علم کا اظہار ہوتا ہے، ایسے ہی میرے نجفال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات سے علم کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور کی حرکت سے علم کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور بتائیں جیسے قلم جو ہے جب بھی چلتی ہے کوئی نہ کوئی علم کی بات لکھتی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے جسم مبارک کی ایک ایک حرکت ایسی معجزانہ حرکت تھی کہ اس سے علوم کے چشمے جاری ہو گئے، علوم کے چشمے جاری ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہاں جی آج کوئی بندہ نا دانائی کے ساتھ صرف انصاف کے ساتھ نماز کے مسائل سیکھنا شروع کر دے نا فوت ہو جائے گا، نماز کے مسائل پورے نہیں ہوں گے۔ اتنے نماز کے مسائل ہیں، اتنے نماز کے مسائل ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں فلان چیز سے جڑ گئی فلان سے جڑ گئی، بھائی نا آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھیں پورے کے پورے دفتر بن جائیں علماء کی کتابوں کے تو صرف نماز کے مسائل پر ہیں، اور اسی طرح کر کے روزے کے مسائل دیکھیں۔ آقا کے سامنے کھانا ہی چھوڑا ہے نا صبح سے لے کر شام تک، ہمارے لیے صرف اتنا ہے، لیکن آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اس پہلو نے علوم کے بے بہا چشمے پھیلائے ہیں، اتنے علم کے دریا بہا دی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا علیہ السلام کی ایک ایک حرکت مبارک کو دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا جیسے قلم کی حرکت کو دیکھ کر کے اس کی طرف جنون کی نسبت کرنے والا بندہ پاگل ہے، اس طرح میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات مبارک کو دیکھ کر کے میرے حبیب پر اعتراض کرنے والا بندہ بھی دانا وہ بھی پاگل ہے۔ اور یہ حیران کوئی بات نہیں ہے، خلاق کائنات نے ارشاد فرماتا ہے ان کو میرے حبیب کی حرکت جو ہے وہ نعوذ باللہ جنون والی معلوم ہوئی، لیکن رب کو محبوب کی حرکتیں، محبوب کی ادائیں، محبوب کا اٹھنا بیٹھنا کتنا پسند ہے کہ رب خود ارشاد فرماتا ہے میں کہ حبیب پیارے رب تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تقلبک فی الساجدین، جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے رکوع کرتے ہیں رب تب بھی دیکھتا ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں رب تب بھی دیکھتا ہے۔ حبیب آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے قعدہ کر رہے ہوتے رب آپ کو تب بھی دیکھ رہا ہوگا۔ رب تعالیٰ کو تو ایسی پسند ہے حبیب کی ادائیں۔ اور جس طرح پاگلوں کو قلم کی حرکت عجیب لگتی ہے کہ قلم کبھی کاغذ پر چلتی ہے تو کبھی دوات کے اندر منہ دے دیتی ہے اپنا، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو میرے حبیب کی جو حرکات اور سکنات ہیں یہ بھی مجنون والی لگتی ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا حبیب جو ہے جب یہ اوپر کو آتا ہے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کا اسراء اور معراج بن جاتا ہے، یعنی میرا حبیب سر سجدے پہ جھکا دے تو میرے حبیب کا سجدہ بن جاتا ہے، وہ میرے حبیب کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی زیادتی کا سبب بن جاتا ہے۔ میں یہ باتیں کرتے اور میرا حبیب میں کہ مجنون اشارہ کرے کبھی چاند کے ٹکڑے ہو رہا ہے، مجنون اشارہ کرے کبھی ڈوبا سورج بھی واپس آیا ہے، میں جب مجنون اشارہ کرے مجنون کا پیغام جائے اور درخت جو ہے وہ چل کے کبھی آیا ہے، میں ان احمقوں کو سمجھ نہیں آ رہا یہ مجنون کون ہوتا ہے اور پوری کائنات کو عقل کی خیرات بانٹنے والا کون ہوتا ہے؟ پوری کائنات کو عقل کی خیرات بانٹنے والے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اب دیکھیں قلم کی نسبت نبوت کے ساتھ کیا ہے. جیسے قلم ہے، قلم کو بندہ دیکھے، یہاں پہ قلم ہاتھ پہ پکڑ لے کو بندہ قلم کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو کانے کی قلم ہے، لکڑی کی قلم ہے اور پلاسٹک کی قلم ہے، ایک کل کیا ہے اور کیا ہے. لیکن اگر بندہ غور کرے گا، اس میں غور کرے، قلم کو کھولے، یار یہ علم نکلتا کہاں سے ہے، علم کہاں سے نکلتا ہے، قلم سے آتا ہے باہر، تو کچھ دکھائی نہیں دیتا اسے. تو ثابت ہوا کہ قلم جو ہے نا خود اس کے اندر کوئی زور نہیں ہے. حقیقت کے اندر قلم کا تعلق ہوتا ہے کاتب کے دل کے ساتھ. جو کچھ اس کے دل میں آتا جائے گا، معافی ضمیر جو بھی ہوگا وہ سارے کا سارا منتقل ہوتا جائے گا کاغذ پر. اس کے دل سے نکلے گا وہ قلم سے، قلم کے ذریعے سے کاغذ پر منتقل ہوگا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا حبیب جو ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے. میں نا قلم کی نبوت کے ساتھ مناسبت یہ ہے جس طرح قلم ہے اسی طرح کر کے میرا حبیب بھی کچھ نہیں فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى، جو کچھ خالق اور مالک چاہتا ہے حبیب وہی فرماتا جاتا ہے، وہی فرماتا جاتا ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں پورے قرآن کو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا. غزوے کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹھی بھری، کنکریاں بھی تھی اس میں، حضور نے وہ اٹھا کر اس طرح پھینکی اور جس طرح حضور ہجرت کرنے لگے سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، سارے چاروں طرف سے گھر کو گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ مٹھی ایک ریت کی بھری اور اس طرح پھینک دی. آقا علیہ السلام وہ مٹھی ریت کی سب کی آنکھوں میں ڈالنے تو نہیں گئے تھے، اسی طرح بس پڑھ کے سورہ یاسین شریف حضور نے پھینک دی. اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اندھا کر دیا، سارے اندھے ہوئے، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا. اور اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ جس طرح قلم اپنا کچھ نہیں نہ کرتا اسی طرح کر کے میرے حبیب جو ہیں عمل قول حضور کا، رب کا فرمان، حضور کا رب کا فرمان، وما ينطق عن الهوى، اب عمل حضور کا رب کا عمل. رب تبارک و تعالی نے فرمایا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حبیب کہو جو آپ پھینک رہے تھے نا وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ خود پھینک رہا تھا. یعنی ہاتھ حبیب آپ کا تھا، اس میں طاقت اور قوت رب تبارک و تعالی کی تھی. اندازہ لگائیں کیسے قلم کو نسبت ہے نبوت کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے. اور اسی طرح کر کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پر، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور رب تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد میں حبیب پیارے یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے، میں حبیب کہہ یہ عمل بظاہر تو آپ کا ہے لیکن حقیقت کے اندر ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہو رہا ہے. اس طرح قلم خود کچھ نہیں کرتا. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کر کے قلم کچھ نہیں کرتا ہے اسی طرح کر کے میرا حبیب بھی نہ کچھ بولتا ہے اپنی مرضی سے، نہ کوئی کلام فرماتا ہے، نہ کوئی عمل کرتا ہے میرا حبیب. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وحی یوحا، جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو حبیب کریم تب کوئی کام کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیں پیارے محترم بھائیو، یہ نسبت ہے قلم کو نبوت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ نسبت ہے قلم کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب. اب یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی حجیت حدیث کا مسئلہ بھی واضح ہوا. آج جو حدیث پر انکار کر رہے ہیں احمد لوگ، اعتراض کر رہے ہیں حدیث پر، حضور کے فرمان پر، آج تقریباً آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، جتنے بھی جس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے اس کا حال یہی ہوگا. جس کو بھی آپ ٹچ کریں اندر سے پتہ نہیں وہ کیا کیا گل کھلائے. وہ کسی سے پوچھا نا، کسی نے کہ جناب بچھو تھے وہ کافی سارے، بندے نے پوچھ لیا، اس نے کہا یہ بچھو ہیں سارے، اس میں زیادہ زہر کس میں ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کسی کے دل پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، آپ کسی کی بھی دل پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اسی طرح کر کے یہ لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے میں، کیونکہ لبرل سیکولر لوگ جو ہیں وہ نعوذ
نعوذ باللہ من ذالک عقل کے پیروکار ہیں، اور یہ نیچر سے بڑی مشہور بات ہے، اس میں کوئی زیادہ ذکر میں جانے والی بات ہی نہیں ہے۔ نیچر تو کہتے ہیں سارا کچھ خود ہی بنا ہے، سارا کچھ فطرت سے خود ہی بن گیا، بس خالق اور مالک ہے، کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، سارا کچھ خود ہی بنا ہے۔ تو یہ لوگ جن کے نزدیک خدا تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ بھی ثابت نہ ہو، تو پھر وہ نبیوں کو کیسے مانیں گے؟ خدا کو مانیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کو مرسل مان کے آگے کسی کو مرسل مانیں گے نا؟ جنہوں نے مرسل ہی نہیں مانا تو مرسل کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے ان لوگوں کو بڑا انکار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا نون والقلم وما یسطرون، میں کہ تم ہم کو اعتراض کر رہے میرے حبیب پر، حقیقت کے اندر میرے حبیب کا کوئی عمل اس کا ذاتی نہیں ہے، جو بھی میرا حبیب فرماتا ہے، جو بھی کرتا ہے میرے حکم سے کرتا ہے۔ میں کہ میرا حبیب جو اپنی گھر والیوں کے پاس جائے تو حکم میرا ہوتا ہے، میرا حبیب مسجد میں آ جائے نماز پڑھانے کے لیے حکم میرا ہوتا ہے، میرا حبیب احد جائے، بدر جائے، حنین جائے، میرا حبیب تبوک چلا جائے، اتنے 100 میل سفر کر کے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حکم میرا ہی ہوتا ہے۔ میں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ اس طرح کر کے میرا حبیب جو ہے وہ بھی میرے حکم کا ہی پابند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ انہوں نے اعتراض کیا، حضور کی گستاخی کی کہ ان کو جنون لائق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر جنون لائق ہے میرے حبیب کو تو پھر تمہارے پاس جو علم ہے وہ کیسے آیا؟ قلم کی قسم ارشاد فرمائی نا، قلم کی مناسبت نبوت کے ساتھ یہ ہے، میں جیسے قلم علوم الاولین اور آخرین کو ظاہر کرتا ہے، انہیں افشا کرتا ہے، میں وہ قلم کے پاس بعد میں آتا ہے، پہلے میرے حبیب کے ذریعے آتا ہے، وحی میرے حبیب کے ذریعے آتی ہے، پھر میرا حبیب جو بولتا جاتا ہے پھر قلم لکھتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔